الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم ذکرہ وأتم برہانہ وأجل شانہ کی حمد و ثنا۔ اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے درس کا موضوع شان علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب عز و جل نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اگر تمہیں کسی معاملے میں کوئی دقت ہے، اگر تم اس کو نہیں جانتے، فرمایا فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ رب تعالی ہمیں جو ہے وہ اہل ذکر کے پاس، اہل ذکر کی طرف جو ہے وہ بھیج رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل ذکر کون ہیں؟ اہل ذکر کون ہیں؟ یہ تب معلوم ہوگا کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ذکر کیا ہے۔ یہ معلوم ہو جائے کہ ذکر کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے کیا ہیں؟ محافظ ہیں۔ اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ذکر سے مراد قرآن پاک ہے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ تو ذکر سے مراد قرآن پاک ہے۔ اب اہل ذکر کون ہیں؟ یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن والے کون ہیں؟ قرآن والے کون ہیں؟ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کچھ معلوم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہیں تو کس سے پوچھ لو؟ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ جب اہل ذکر سے پوچھنا ہے تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذکر کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن والے کون ہیں؟
سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن والے کون ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، اور یہ کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ جب حضرت علی حوض کوثر پر آئیں گے تب بھی قرآن پاک حضرت علی کے ساتھ ہوگا. حضرت علی جب حوض کوثر پر آئیں گے تو تب بھی قرآن پاک جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ ہوگا. یہ شان ہے میرے مولا شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت علی کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے. حضرت علی کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو واضح کر دیا، فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور قرآن اہل سنت کے پاس ہے. قرآن کس کے پاس ہے؟ اہل سنت کے پاس ہے. اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کے پاس حضرت علی تو ہیں لیکن قرآن نہیں ہے. حضرت علی تو ہیں لیکن قرآن نہیں ہے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کے پاس قرآن تو ہیں مگر حضرت علی نہیں ہے. دو طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ کہ جن کے پاس حضرت علی تو ہیں لیکن قرآن نہیں ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کے پاس قرآن تو ہے مگر حضرت علی نہیں ہے. قربان جو اہل سنت پر کہ اہل سنت وہ ہیں کہ جن کے پاس علی بھی ہے اور قرآن بھی ہے. اہل سنت وہ ہیں کہ جن کے پاس قرآن بھی ہے اور حضرت علی بھی ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے یہ نشانی بتا دی کہ جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں وہاں میرا علی ہوگا. جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں وہاں میرا علی ہوگا. کیوں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہیں. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں، جتنی آیات ہیں قرآن پاک کی، ان ساری آیات مبارکہ کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک باطنی معنی ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کے ظاہر کا بھی علم دیا ہے اور باطن کا بھی علم عطا فرمایا ہے. قرآن پاک کے ظاہر کا بھی علم عطا فرمایا ہے اور باطن کا بھی علم عطا فرمایا ہے. اب اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے، پوری دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہ ہو. پوری دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں، چاہے وہ خشکی میں ہے، وہ تری میں ہے، سمندر میں، دریا میں، جہاں کہیں بھی ہو، مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے، جہاں بھی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہ ہو. سارے قرآن پاک کا علم اگر جمع کیا جائے، سارے قرآن پاک کا علم اگر جمع کیا جائے تو یہ سارا علم سورہ فاتحہ میں موجود ہے. اگر سارے قرآن پاک کا علم، پوری دنیا کا علم، پورے قرآن پاک کا علم، سورۃ فاتحہ کا سارا علم اگر جمع کیا جائے تو یہ سارا علم بسم اللہ شریف میں موجود ہے. یہ سارا علم کس میں ہے؟ بسم اللہ میں ہے. اب قرآن پاک کا سارا علم، سورہ فاتحہ کا سارا علم، پوری دنیا کا علم سارا بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا یہ سارا علم ملا کر بسم اللہ کی با میں ہے. بسم اللہ کی با میں ہے. اب بسم اللہ کی با کا علم، سورہ فاتحہ کا علم، قرآن پاک کا علم، پوری دنیا کا علم ملا کر با کے نقطے میں ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نقطہ میں ہوں، وہ نقطہ میں ہوں. اور ہو بھی کیوں نہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان. آپ ایک مرتبہ منبر پر جلوہ فرما ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سالونی اما شئتم، مجھ سے پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو. خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم مجھ سے کوئی بھی سوال کرو
میں اس کا جواب دے کر ہی ممبر سے اتروں گا، جواب دینے سے پہلے ممبر سے نہیں اتروں گا. تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو. اور اتنا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا کہاں سے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا علم یہ کہاں سے آیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہستی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کے باندھنے کی، اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی رسی بھی اگر گم ہو جائے تو وہ میں بھی قرآن پاک سے تلاش کر لیتا ہوں. اتنا علم آپ کے پاس. فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی اگر رسی بھی گم ہو جائے تو میں وہ بھی قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس اتنا علم آیا کہاں سے؟ اتنا علم یہ کہاں سے آیا؟ فرماتے ہیں کہ علم رسول اللہ من علم اللہ تعالی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا علم جو ہے وہ اللہ کے علم سے ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے وہ اللہ کے علم سے ہے. فرماتے ہیں وہ وعلم علی من علم رسول اللہ تعالی، اور حضرت علی کا جو علم ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں سے ہے. اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو اتنا علم ہے وہ سارا حضرت علی کے علم میں سے ہے. میرے پاس جو علم ہے وہ کس میں سے ہے؟ حضرت علی کے علم میں سے ہے. قربان جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر. ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انسانی شکل میں آئے، سامنے کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں، آپ علی ہیں؟ جی میں علی ہوں. آپ کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جی میں ہوں. فرمایا کہ اگر آپ علی ہیں، علم کے شہر کے دروازے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ جبریل کہاں ہے؟ مجھے یہ بتائیں جبریل کہاں ہے؟ اب حضرت جبریل امین سامنے کھڑے ہیں، انسانی شکل میں سوال کر رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب اگر کوئی بڑا بندہ سوال کرے تو جواب بھی ادب سے دیا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب نہیں دیا کہ آپ علی، آپ جبریل امین ہیں. اب دیکھیے کہ جواب کا انداز کیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا. اب دیکھیے جواب دینے کا ادب کیا ہے. بڑا بندہ سامنے کھڑا ہے، اس کو جواب کیسے دے رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبریل امین نے سوال کیا کہ آپ علم کے شہر، نبی پاک نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، بتائیے کہ جبریل کہاں ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا، سوال پوچھا تو حضرت علی کہنے لگے کہ جبریل امین نہ تو مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے، نہ آسمان میں ہے، نہ زمین میں ہے. یا تو آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں. یا تو آپ جبریل ہیں یا پھر میں جبریل ہوں. حضرت جبریل امین آپ عرض کرنے لگے کہ علی، جبریل تو میں ہوں، آپ علی ہیں. جبریل تو میں ہوں، آپ علی ہیں. یہ شان ہے میرے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. قربان جاؤں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں، مولا مولا میرے علی کی مدد کر. جو میرے علی سے پیار کرے تو مولا تو بھی اس سے پیار کر، اور جو میرے علی سے بغض رکھے مولا تو بھی اس سے بغض رکھ. جو میرے علی سے بغض رکھے تم بھی اس سے بغض رکھ. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ جو میرے علی سے محبت کرے مولا تو بھی اس سے محبت کر. جو بندہ میرے علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو میرے علی سے دشمنی کرے مولا تو بھی اس سے دشمنی کر. حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابا جان، میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ٹکٹکی باندھ کر حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور ایک اور روایت میں ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے سوال کیا، علی یہ تو بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اب اس سوال کرنے والے نے کہا کہ میں نے عورتوں میں نہیں، میں نے مردوں میں پوچھا ہے کہ مردوں میں بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ بھی کوئی مشکل سوال ہے، یہ بھی کوئی مشکل سوال ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو مردوں میں سب سے زیادہ پیار عائشہ کے والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. اب یہاں ایک اور لطف کی بات کہ جہاں مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، وہاں ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے پوچھا کہ اما عائشہ یہ تو بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے. اب اس سوال کرنے والے نے کہا کہ میں نے مردوں میں پوچھا ہے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ یہ بھی کوئی مشکل سوال نہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو مردوں میں سب سے زیادہ پیار فاطمہ کے شوہر علی کے ساتھ ہے. فاطمہ کے شوہر علی کے ساتھ ہے. اور اب دیکھیے کہ ان کے آپس میں محبت کیا ہے، آپس میں کتنی محبت ہے. حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت علی کی شان کیا ہے. فرمایا کہ مولا جو بندہ علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر. اب ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مسکراتے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے، آپ صدیق مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر کہنے لگے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی جو ہے وہ قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا. علی جو ہے وہ قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا. حضرت علی فرمانے لگے کہ آپ نے پوری بات سنی نہیں. پوچھا کہ پوری بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پوری بات یہ ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا کہ جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی. جنت کی ٹکٹ اس کو دینا کہ جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی. اب دیکھیں کہ ان کی آپس میں محبت کیا ہے، آپس میں پیار کتنا. اسی پیار کو رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضرت علی کے ساتھ. اب حضرت عمر فاروق کی محبت دیکھی حضرت علی کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. خواب کے دیکھتا ہوں کہ فجر کی نماز کا وقت ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے امامت کروائی. امامت کروانے کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوئے تو ایک عورت آئی کھجوروں کا تھال لے کر. وہ تھال اس عورت نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ کھجوریں صحابہ کرام میں تقسیم کی. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ کاش نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مجھے بھی کھجور عطا فرمائیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک کھجور حضرت علی کو دی.
حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کھجور کی اتنی مٹھاس تھی کہ میرا دل چاہا کہ میں اور کھاؤں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کھجور عطا کی. پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے دل میں اور اشتیاق ہوا کہ سرکار مجھے اور عطا کریں, لیکن سرکار نے اور کھجور عطا نہ کی. کہا کہ علی تجھے آنکھوں کے پرابلم ہے, تجھے زیادہ کھجور نہیں دیتا. کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی. یہ خواب اس وقت دیکھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا تھا. کہتے ہیں کہ جو ہی میری آنکھ کھلی تو دیکھا فجر کی نماز کا وقت ہے. دوڑا دوڑا مسجد میں گیا. جب مسجد جا کر پہنچا تو آگے دیکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو آیات جو صورتیں نماز خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی وہی فاروق اعظم نے بھی پڑھی. اور نماز پڑھانے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, فاروق اعظم بھی اسی طرح بیٹھے. اب جب فاروق اعظم ٹیک لگا کر بیٹھے نا, اسی طرح جیسے خواب میں ایک عورت آئی تھی کھجوروں کا تھال لے کر, حقیقت میں بھی ایک عورت آئی کھجوروں کا تھال لے کر. جب تھال لے کر آئی فاروق اعظم کی بارگاہ میں وہ تھال پیش کیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھال جو ہے وہ صحابہ کرام میں کھجوروں کا تھال تقسیم کرنا شروع کر دیا. حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ کاش مجھے بھی کھجور دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کھجور حضرت علی کو دی. حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں نے کھجور کھائی نا تو جو لذت مجھے خواب میں محسوس ہوئی تھی وہی وہ لذت مجھے دوبارہ محسوس ہوئی. کہتے ہیں کہ میرے دل میں پھر شوق پیدا ہوا کہ کہیں حضرت عمر فاروق مجھے پھر کھجور عطا کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کھجور عطا کی. جب کھجور دے دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کھائی. کھجور کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ دل میں پھر شوق پیدا ہوا کہ حضرت عمر مجھے اور کھجور دیں. تو جب میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ علی اگر خواب میں سرکار نے تجھے 3 دی ہوتی تو میں بھی تجھے 3 عطا کرتا. اگر خواب میں تجھے سرکار نے 3 کھجوریں دی ہوتی تو میں بھی تجھے 3 دے دیتا. یہ پیار تھا صحابہ کرام کا آپس میں. اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا کہ آپ وہ ہستی ہے کہ آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا. آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا, ہوش سنبھالی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا. آپ نے باتیں سیکھی تو وہ بھی مصطفیٰ سے سیکھی. آپ نے ادائیں سیکھی وہ بھی مصطفیٰ سے سیکھی. آپ نے چلنا سیکھا وہ بھی مصطفیٰ سے سیکھا. اور بولنا سیکھا تو وہ بھی میرے مصطفیٰ سے سیکھا. آپ نے بولنا سیکھا تو وہ بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. اور ایک بات یاد رکھیے گا, بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں. ہم الحمدللہ قادری ہیں. ہم کون ہیں؟ قادری ہیں. اور حقیقت میں ہم مرید حضرت علی کے ہیں. ہم کس کے مرید ہیں؟ حضرت علی سے. یہ بات غور سے سنیے گا. ہم کس کے مرید ہیں؟ حضرت علی کے. اور ہمیں جو شجرہ نسب ملا ہے, ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں شجرہ دیا ہے, ہمارا شجرہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی سے جا کر ملتا ہے. ہم حقیقت میں حضرت علی کے مرید ہیں. حقیقت میں کس کے مرید ہیں؟ حضرت علی کے مرید ہیں. اور حضرت علی کے مرید ہیں. اور ہم تعریف صدیق اکبر کی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے پیر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صدیق اکبر کی تعریفیں کرتے ہیں. ہم ان کی تعریفیں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے پیر جو ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کرتے ہیں؟ تعریفیں کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام میں آپس میں بھائی چارہ قائم کیا نا, فرمایا فلاں فلاں کا بھائی ہے, فلاں فلاں کا بھائی ہے, فلاں فلاں کا بھائی ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے, آنکھوں میں آنسو آئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی روتا کیوں ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ سونیا آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر